سلیم بخاری صاحب، عرفان صدیقی صاحب تو بہت خوش آئند قرار دے رہے ہیں ان ملاقاتوں کو اور کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اصلاحات کے لیے اس طرح کی ملاقاتیں بہت ضروری ہیں. تو تھوڑا ہمیں بھی سمجھائیے کہ ان ملاقاتوں کا سیاسی اصلاحات سے کیا تعلق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ملاقاتیں نہ ہونی چاہیے تھی، نہ کبھی ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے. بالکل میں 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں. اب تھوڑا سا ذرا میں اس کا انالیسز کر دوں آپ کو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے اپاہج پن کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف کے وفد کی چیف جسٹس سے میٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کرائیں. میرے خیال سے یہ ایک کسی بھی حکومت کے اپاہج ہونے کی بدترین مثال ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ پھر رکا نہیں ہے. چیف جسٹس سے آپ نے ملوا دیا، باقی سب سے وہ خود مل لیے. اب یہی حال چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. پہلے حکومت کے پرائم منسٹر صاحب جا کے مل لیے ان سے، پھر اس کے بعد جواز پیدا ہو گیا کہ اپوزیشن ملے گی، اس کے بعد جواز پیدا ہو گیا کہ سپریم کورٹ کی بار ملے گی. اب چیف جسٹس صاحب کو اس چادر سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ جو کمٹمنٹس بھی انہوں نے جس وفد کے ساتھ کی ہیں وہ ان کو یا نبھانی پڑیں گی اور یا پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقی ہوا. دیکھیے ہمارے ملک کے اندر ایک عذاب ہے جو ختم ہو کے نہیں دے رہا ہے. ہمارے دو آئینی ادارے جو ہیں ان کو رموز سلطنت چلانے کا شوق ہی بہت ہے. وہ یہ معاملہ نہ پارلیمنٹ پر چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ کابینہ پہ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ سوائے حکومتوں پہ چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے ہماری عدلیہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی تو تاریخ بہت پرانی ہے، 1950 سے شروع ہو جائیں اب، لیٹ 50 سے 58 میں سے. اس کے بعد سے 3 میجر انٹرونشنز ہو چکی ہیں. سیاستدانوں کا کیا بھرکس نکالا انہوں نے، یہ ایک طویل بحث ہے، کسی وقت بعد میں کریں گے. اب آ جائیے جناب عدلیہ کے اوپر. ہمارے عدلیہ کی سہولت کاری اور ہمارے عدلیہ کے جوڈیشل ایکٹیویزم کی بھی تاریخ ماشاءاللہ کو بہت قابل رشک نہیں ہے. شروع ہو جائیے، افتخار چودھری صاحب سے زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو بات جسٹس منیر سے شروع کی جا سکتی ہے. جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا آغاز افتخار چودھری صاحب نے کیا، جس طرح سے انہوں نے ملک چلانے کی کوشش کی، اس کے بعد ثاقب نثار بدترین مثال، اس کے بعد آصف سعید کھوسہ بدترین مثال، اس کے بعد گلزار جس نے یہ کہا لائیے میرے پاس فیصلے سڑکوں پر اور چوکوں میں نہیں ہوں گے، دھرنوں سے نہیں ہوں گے، میں کرتا ہوں. اس کے بعد عمر عطاب دیال نے تو اس کو انتہا پہ پہنچا دیا. تو ہمارے ہاں یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ کبھی رکا ہی نہیں ہے. اگر تھوڑا سا بریک آیا تھا بیچ میں سے تو اب اس کو حکومت بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہ رہے اور اپوزیشن تو بہرحال کر ہی رہی ہے. جو اپوزیشن جو پی ٹی آئی کی بات ہے، انہوں نے 3 4 5 6 امیدیں اوپر نیچے لگائی تھی جو ناکام ہو گئی ہیں، لہٰذا ایک آخری کوشش کے طور پر وہ پھر عدلیہ کے پاس چلی گئی ہیں. مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے اپنا سوشل میڈیا نیٹ ورک اتنا سٹرونگ بنایا. ان کا خیال یہ تھا کہ اب بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے گانے گاتے رہیں گے اور ہم حکومت کرتے رہیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، آرمی چیف جو ہے وہ جو ہمیں لے کے آئے تھے تو بڑے غلط آدمی تھے جناب. اس کے بعد 3 مرتبہ خط لکھ چکے ہیں ان کے سکسیسر کو کہ جناب ہماری التجا سن لیں، آپ ہماری بات سن لیں. ابھی یہ ختم نہیں ہوا تھا تو پھر وہ حکومت کے پاس چلے گئے کہ نہیں جناب آئیے مذاکرات کرتے ہیں. 3 کھیل کھیلے ان کے ساتھ بھی، چوتھے سے بھاگ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے امید لگائی باہر کی مملکتوں سے، چاہے وہ امریکہ کی سینٹ تھی، چاہے امریکہ کی کانگریس تھی، چاہے برطانیہ کی پارلیمنٹ تھی، چاہے ٹرمپ کا الیکشن تھا، چاہے ٹرمپ کا حلف تھا. وہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا. اب پھر سے ایک نئے سرے سے وہ عدالت کے پاس گئے ہیں. کیا ہماری آج کی عدالت اس طرح کی سہولت کاری کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کے لیے ہے. دیکھیے حکومت جو ہے وہ اس کی حیثیت صرف اتنی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ربر سٹیمپ، اس میں بھی کوئی تھوڑی بہت جان ہوتی ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور کسی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ ملاقات کیا بات ہے جی، بہت کمال کی ملاقات تھی جناب آئی ایم ایف کی. مجھے یہ بتائیے، میرے ساتھی تینوں سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بنانا ریپبلک میں آپ مجھے بتائیے کہ کسی آئی ایم ایف کے وفد نے کسی وہاں کی پھر یہ معاملہ کس طرف جا رہے ہیں بخاری صاحب؟ یہ کیا انڈیکیشن ہے معاملہ جا کس طرف؟ یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہم پولیٹیکل ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے میں پھر ایک بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تینوں مرتبہ جو میجر یعنی ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں اس کا کارن فوج کا وہ جرنیل نہیں تھا، اس کا کارن ہمارے وہ سیاستدان تھے جو اس معاملے کو جو ذمہ داری ان کے اوپر تھی وہ اس میں نااہل ثابت ہوئے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے. یہی وجہ ہے کہ تینوں مرتبہ تالیاں بجا کے عوام نے فوجی اقتدار کا جو ہے وہ استقبال کیا ہے. ہم اس وقت بدترین صورتحال میں اس طرف ایک
برق رفتاری سے بڑھ رہے ہیں. یہ کب ہوگا؟ اگر انہوں نے کہلوا کے چھوڑنا ہے میرے عزیز ہم وطنوں تو اس کا علاج نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. سلیم بخاری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ اپوزیشن پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک تحریک چلائی جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عید کے بعد وہ سولو فلائٹ کا ارادہ بھی رکھتی ہے. کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے سابقہ تجربات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس قسم کی کوئی الائنس بن جائے. سب سے پہلے وہ جب حکومت سازی کی گئی تھی تو ایم کیو ایم اور مینگل صاحب کی پارٹی ان کے ساتھ تھی، لیکن بہت زیادہ دیر تک نہیں چلی اور میرے خیال سے 1 سال سے کم عرصے میں دونوں چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد پھر ایک وقت میں جب ان کی حکومت چلی گئی تو کہا کہ اختر مینگل اور محمود اچکزئی مل کے باقی کی ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں گے. باہر آ کے پہلی پریس کانفرنس میں محمود اچکزئی نے کہا کہ پھر مجھے اس سلسلے میں بات کرنی ہوگی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے، لہٰذا اڈیالہ جیل سے ان کی لگامیں کھینچ لی گئی. آپ کو یہ سب ریکارڈ کی باتیں ہیں. اسی طریقے سے اب بھی جو الائنس کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ساری گفتگو ہو کے 26ویں ترمیم کا تجربہ میرا خیال ہے ان کے سامنے ہے. یہ بات مولانا کے بارے میں طے ہے کہ وہ اپنا مفاد دیکھیں گے. وہ صرف اور وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے، ایک شخص کے لیے کوئی کیمپین جو ہے پولیٹیکل وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دس، جب تک پی ٹی آئی نیگیٹیوٹی نہیں چھوڑے گی اس کی نہ کسی سے الائنس بن سکتی ہے نہ ان کو اس میں کوئی کامیابی ہونے جا رہی ہے. میں بے پناہ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں اس کا. پہلی بات تو یہ کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، جس کا ذکر کیا سلمان غنی صاحب نے کہ آرمی چیف گئے ہوئے ہیں اور برطانیہ کے دورے پر رائل ملٹری اکیڈمی کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے گرین پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کا میڈیا اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے، ہائی لائٹ کر رہا ہے، پاکستانی جھنڈے جلائے جا رہے ہیں. یہ غیر ممالک میں ہوا سب کچھ اور یہ ہم نے دیکھا. پھر جی ایچ کیو پر قبضہ ہو گیا، پھر کور کمانڈر کا گھر تہس نہس کر دیا. یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر، وہاں سے کچھ انہی پالیسیز پر تضاد کی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور. یہاں آپ انہی سے توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہیں، انہی سے بات چیت کرنے کی خواہش کا بار بار اظہار کرتے ہیں، خطوط بھی انہی کو لکھے جاتے ہیں.